کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے وجود کے آئینے میں کوئی عکس جلوہ گر کیوں نہیں ہوتا؟ تمہارے وجود کا آئینہ روشنی کو، نور کو منعکس کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کی سطح سے زنگ کو کھوچا نہیں گیا، کیونکہ اس کی سطح زنگ آلود ہے۔ تو ہم اپنے وجود پر، اپنے دلوں پر بہت سارے منفی رویوں کا جو زنگ لیے پھرتے ہیں، جو کثافت لیے پھرتے ہیں، جس میں ہماری انتہا پسندی شامل ہے، جس میں ہماری عدم برداشت شامل ہے، نفرت شامل ہے، جس میں ہماری خود نمائی شامل ہے، توجہ طلبی شامل ہے، اور بہت سے منفی رویے۔ اس زنگ کو کھرچنے کے لیے صوفیوں کی روایت، ان کا پیغام، وہ کس حد تک کارآمد ہو سکتا ہے، ہم اس سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں، اس موضوع پر ہم آج بات کریں گے۔ اور اس نشست کا عنوان، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تصوف کا مفہوم اور لمحہ موجود میں اس کی اہمیت ہے۔ تو ہم آغاز کریں گے پیر عبدالماجد شاہ صاحب سے کہ وہ اس موضوع کے حوالے سے کچھ ہمیں اپنی رائے سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس وقیع اور اہم کانفرنس میں مدعو کرنے پر میں پنجاب کونسل آف آرٹس اور محبوب عالم صاحب کا اور پیر رفیق الحسن قریشی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور ایسی وقیع کاوشات جو معاشرے کے لیے انتہائی مثبت اہمیت کی حامل ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی کاوشات کو بھی سعی مشکور فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے، جہاں تک آج کی کانفرنس کے عنوان کا تعلق ہے، تصوف اور اس کی لمحہ موجود میں ضرورت اور اہمیت، جب سے انسانیت اور آدمیت کا وجود ہے تب سے تصوف کا وجود یقینی ہے اور لازم ہے اور اہم ہے اور ضروری ہے۔ ہر دور میں تمام مذاہب عالم کے اندر تصوف مختلف شکلوں میں موجود رہا، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اور ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی اسلام سے لیتے ہیں، قرآن سے لیتے ہیں، رسول اللہ کی سنت سے لیتے ہیں، تو ہم نے تصوف اسلامی کو اپنے لیے مطمع نگاہ بنانا ہے، مطمع نظر بنانا ہے۔ تصوف ہے کیا؟ ہم اس وقت تک یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس تصوف کی اہمیت اور افادیت معاشرے میں کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، جب تک کہ ہم اس کی حقیقی تعریف سے آراستہ اور پیراستہ نہ ہو جائیں۔ تصوف کسی ظاہری شے کا نام نہیں ہے، تصوف ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، یہ باطنی معاملات کا نام ہے۔ اس کا آغاز نیت کے ساتھ ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں آتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم جس بھی عمل سے گزرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی فعل ہم سے صادر ہوتا ہے، جب تک اس میں للہیت نہ ہو، جب تک اس میں خشوع اور خضوع نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی خوشنودی نہ ہو، اور اس میں نیکی اور خیر اور فلاح اور صلاح کے جذبات نہ ہوں، تب تک اس عمل کی حقیقی افادیت ممکن نہیں ہے۔ ہر عمل کا حقیقی فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس کے پیچھے جو نیت کار فرما ہے اس کے اندر اصلاح ہو جائے۔ تو اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تو تصوف کا آغاز نیت سے ہوتا ہے، اور تصوف میں جب لفظ تصوف پر بحث ہوتی ہے تو بعض لوگوں نے اس کو صوف سے مشتق سمجھا ہے، اور بعض لوگوں نے صفویوں سے اسے مشتق ٹھہرایا ہے، بعض نے صفا سے اسے مشتق ٹھہرایا ہے، لیکن ان تمام تعریف سے قطع نظر تصوف جو ہے اس کو یہی سمجھ لیا جائے کہ جب تک من اجلا اور صاف نہ ہو جائے، شفاف نہ ہو جائے، پاکیزہ نہ ہو جائے، طہارت باطن حاصل نہ ہو جائے، تزکیہ نفس نہ حاصل ہو جائے، تصفیہ نہ مل جائے، من کی دنیا اور باطن کی دنیا صاف اور شفاف نہ ہو جائے، تب تک آپ تصوف کے جہان میں قدم نہیں رکھتے۔ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے من کو اجلا کر دیں، من کو شفاف کر دیں۔ ظاہر سے بڑھ کے اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ جب من صاف ہو جائے تو آپ کے ظاہری معاملات بھی اور اعمال بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جو تصوف اسلامی کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ الگ بات ہے کہ اسلام کے اوائل میں، قرون اولیٰ میں یا صدر اسلام میں
لفظ تصوف اپنی اس شکل میں موجود نہیں تھا جیسے آج ہمارے ہاں رائج ہے. اس زمانے میں اسے احسان کے طور پہ، لفظ احسان کے طور پہ یاد رکھا جاتا تھا. حدیث احسان ایک بڑی مشہور حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر کتاب الایمان میں موجود ہے کہ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور انہوں نے کچھ سوال حضور کی بارگاہ میں کیے، جن میں ایک سوال مل ایمان مل اسلام یہ تھا، لیکن اگلا ہی سوال مل احسان تھا. تو یہ جو لفظ احسان ہے یہ در حقیقت تصوف ہی کے لیے انٹرچینجبلی اس زمانے میں بولا جا رہا تھا. اور اس میں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مل احسان، اے اللہ کے نبی آپ یہ بتائیے احسان کیا ہے؟ احسان کہتے ہیں کسی بھی کام میں اچھائی کی طلب کرنا. تو حضور نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ تعالی کانک تراہ. احسان یہ ہے، یعنی آج کل کے اعتبار سے تصوف یہ ہے کہ تو جب بھی کوئی کام کرے تو اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت سے گزرے، تو ان تعبد اللہ تعالی کانک تراہ، عبادت ایسے کر، ہر عمل ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تكن تراہ فإنه يراك. اگر تیرے اندر تصوف کی اور احسان کی یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم اتنا تو تیرے اندر شعور ہونا چاہیے کہ خدا تو تجھے دیکھ رہا ہے. اور جب انسان کے اندر یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں یا خدا مجھے کم از کم دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کے اعمال کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اس کا تصفیہ ہو جاتا ہے، اس کا من اجلا اور شفاف ہو جاتا ہے، اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے. پھر جو بھی عمل وہ کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا، وہ دکھلاوے کے لیے نہیں کرتا، وہ ریاکاری کے لیے نہیں کرتا، وہ مخلوق سے کوئی اچھائی یا اپنے لیے تحسین کے کلمات بٹورنے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ وہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، وہ معاشرے کی صلاح اور فلاح کے لیے کرتا ہے. یقیناً جو عمل صلاح کے لیے ہو، فلاح کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کی خوشنودی کے لیے ہو، در حقیقت وہی صوفیہ کا عمل ہے. وہ انسان کو عام انسان کے درجے سے اٹھا کے صوفی کے درجے میں لے جاتا ہے. صوفی وہی ہوتا ہے جس کا ہر عمل ایسے ہو گیا وہ اللہ کے سامنے بجا لا رہا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی معاشرہ پنپ نہیں سکتا جب تک معاشرے میں اعمال کس مقصد کے لیے کیے جا رہے ہیں اس کے لیے جہد کا تعین نہ ہو جائے. جب جہد سازی ہو جائے اور یہ متعین ہو جائے کہ ہمارا ہر عمل خدا کی رضا کے لیے ہے، صلاح کے لیے ہے، فلاح کے لیے ہے، معاشرے کی بقا کے لیے ہے، انسانیت سازی کے لیے ہے، بندہ سازی کے لیے ہے، غریب پروری کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے، نفع خلق کے لیے ہے، جب آپ کے اندر یہ جذبات موجزن ہو جاتے ہیں تو گویا آپ نے صوفی اور تصوف کے جہان میں پہلا قدم رکھ لیا ہے. اور جیسے جیسے آپ کے یہ جذبات آپ کے اندر موجزن ہوتے چلے جاتے ہیں، معاشرہ بھی ہدایت پاتا ہے، فرد بھی ہدایت پاتا ہے، اور انسانیت بالمجموع وہ اپنی منزل کی طرف وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. میرے نزدیک تو تصوف کے یہی مناظر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے حضرت بابا بلے شاہ کا بھی ذکر کیا، ان کے کچھ اشعار میں پڑھنا چاہوں گی اور میں گفتگو کا سلسلہ لے کے آؤں گی عبد الماجد صاحب کی طرف. حضرت بلے شاہ نے فرمایا ایک پاسے میرے رہن وہابی، ایک پاسے دیوبندی، اگے پیچھے شیعہ سنی تے ڈاڈی فرقہ بندی، وچ وچالے ساڈا کوٹھا تے قسمت ساڈی مندی. اب ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت، جو انتہا پسندی ہے، اور خاص طور پر مذہبی معاملات میں ہے، سب سے بڑا سوال اس وقت ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم اس میں میانہ روی کا راستہ کیسے اختیار کریں. یہ جو وچ وچالا راستہ ہے جس کی طرف حضرت بابا بلے شاہ اشارہ کر رہے ہیں، اس تک کیسے پہنچا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی اہم معاشرتی المیہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے جو فرقہ واریت کے حوالے سے. دیکھیے یہ وہی مسئلہ ہے کہ جب کسی مسند پر نااہل کو بٹھا دیا جائے تو پھر اس سے معاملات بھی وہی صادر ہوتے ہیں کہ جو اس مسند کی شاہ نشان نہیں ہے. فرقہ واریت کے پھیلنے کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے اندر عدم برداشت اور تحمل نہیں، اور ایک دوسرے کے لیے ادب اور احترام نہیں، اختلاف رائے کو قبول کرنا جو ہے وہ ہمارے اندر سے مٹ گیا. ہمارے جو اکابرین گزرے، وہ چاہے فقہا ہوں، چاہے وہ ائمہ ہوں، چاہے وہ صوفیاء ہوں، چاہے وہ محدثین ہوں، ان کے ہاں یہ خوبی تھی کہ وہ اختلاف رائے کو قبول کر لیتے تھے، اور جس کی رائے زیادہ بہتر ہوتی تھی، جس کی دلیل مضبوط ہوتی تھی، اس کی دلیل کو تسلیم کر لیتے تھے. اس میں اپنے لیے کوئی آر نہیں سمجھتے تھے.
لیکن آج یہ ہو گیا کہ آج ہماری نفسانیت غالب آ گئی، انانیت غالب آ گئی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری دلیل نے اگر دم توڑ دیا کسی کی دلیل کے سامنے، تو شاید اس میں ہمارے لیے شکست ہے، شاید ہمارے لیے موجب عار ہے، شاید یہ ہمارے لیے ذلت کا موجب ہے۔ موطا امام مالک جو ہے، جس وقت امام مالک نے لکھی تو اس وقت کے عباسی خلیفہ نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حضور کی حدیث کو آپ نے اتنے اچھے ضوابط اور شرائط کے ساتھ آپ نے جمع کیا ہے، کیوں نہ اس کو کعبہ شریف میں لٹکا دیا جائے۔ تو امام مالک نے یہ کہا کہ یہ موطا امام مالک اپنی شرائط کے ساتھ میں نے جمع کی ہے، اور بھی رسول اللہ کے صحابہ کرام خطۂ ارضی میں پھیلے ہیں، ان تک رسول اللہ کی حدیث پہنچی ہیں، تو وہ بھی اپنے اپنے طرق سے آئی ہیں اور وہ بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ لازم نہیں ہے کہ جن شرائط سے میں نے جمع کیا بس وہی واحد قرینہ اور ضابطہ ہے کہ جو درست ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یہ لگا دیں گے تو اس کے بعد رسول اللہ کی ان احادیث کا کیا بنے گا جو پورے خطۂ ارضی میں رسول اللہ ہی کے ذریعے سے دیگر احباب کے ذریعے سے پھیلی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ صوفی ہیں، اگرچہ وہ فقہ کے امام ہیں لیکن وہ صوفی ہیں، اور انہوں نے اپنے اس عمل سے بتا دیا ہے کہ جو رائے میری ہے، جو ضابطے میرے ہیں، جو شرائط میرے ہیں، اس سے ہٹ کر بھی ضابطے اور قواعد اور شرائط درست ہو سکتے ہیں، منہج درست ہو سکتے ہیں، کہ جن کو لے کر اگر آگے بڑھا جائے تو امت کے اندر یہ جو عدم برداشت ہے، یہ جو فرقہ واریت ہے، یہ ختم ہو سکتی ہے، یہ مٹ سکتی ہے، اور ایک دوسرے کی برداشت کا جو کلچر ہے وہ پروان چڑھ سکتا ہے۔ اولیاء اور صوفیاء نے ہمیشہ برداشت کو فروغ دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج ہم ایک فرقہ دوسرے فرقے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس فرقے کی ہر فرقے کی کارکردگی کو اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے، اور اس کے برعکس آپ خواجہ معین الدین اجمیری کو تنہا اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے اپنے زمانے میں اگر لاکھوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا تھا، ان کے توسط سے آج تک جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ اربوں کے اندر، وہ بلکہ کئی کروڑوں کے اندر وہ داخل ہو گئے ہیں۔ تو میں یہ کہنے میں باق نہیں سمجھتا کہ یہ جو کروڑوں آج ہندو پاک میں جو کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ اس برداشت کا نتیجہ ہے جو حضرت معین الدین اجمیری کی خانقاہ سے نکلی ہے۔ اولیاء اللہ نے ہمیشہ برداشت کا درس دیا، اور جب تصوف کی بات ہوتی ہے اور صوفی کی بات ہوتی ہے تو رسول اللہ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حضور کا فتح مکہ کا جو معاملہ ہے اسے آپ اپنی نگاہ میں رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو غلبہ عطا فرما دیا، حضور چاہتے تو اپنے دشمنوں کو مٹا سکتے تھے، آپ چاہتے تو سر قلم کر سکتے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر حضور نے لا تثریب علیکم اليوم کا جو جملہ بولا، اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ آج اگر کوئی میرے سب سے بڑے دشمن اس وقت تک جو تھے، ابو سفیان کے گھر میں بھی اگر کوئی داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، کوئی اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بھی بیٹھ جائے اس کو بھی امن ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل تصوف وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کی سیرت مبارکہ سے ظاہر ہو رہی ہے، اور حضور نے اپنے عمل سے یہ بتا دیا ہے کہ صوفی وہی ہوتا ہے جو اپنے دشمن کو بھی برداشت کرتا ہے، جو اخلاق کو بھی برداشت کرتا ہے، جو جبر سے اور استبداد سے اور غلبہ کی قوت کے ساتھ وہ اپنی بات کو نہیں منواتا، بلکہ وہ اپنے اقدار کے ساتھ اپنے دشمن کو بھی اپنے راہ پر لے کے آتا ہے، دلیل کی قوت سے منواتا ہے۔ اگر آج بھی اہل تصوف جو حقیقی ہیں، وہ چشتی ہو، وہ قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، اگر ان کے طریقے کو اپنا لیا جائے تو بلا شبہ پھر سے وہی تحمل کا ماحول اور کلچر جو ہے وہ عالم اسلام میں پھیل سکتا ہے۔ میں آخری ایک بات ضرور کہوں گا، ہمارے لیے نمونہ اور جو سرچشمہ ہیں ہدایت کا وہ رسول اللہ کے اہل بیت اطہار ہیں۔ امام زین العابدین سید السجاد اگر ان کا میں ذکر نہ کروں تو یہ بڑی غیر مناسب بات ہوگی، کیونکہ اہل بیت اطہار ہی صوفیوں کے امام ہیں۔ بلکہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کہا کہ لم یبلغ احد من امم السابقۃ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی، کوئی ولی نہیں بنا اس امت میں تو دور کی بات ہے، گزشتہ نبیوں کی امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں بنا جب تک روح علی نے نظر ڈال کے اس کو ولی نہیں بنایا ہے۔ معلوم یہ ہوا علی المرتضیٰ صوفیوں کے تاجدار ہیں، یہ ولیوں کے تاجدار ہیں، یہ زاہدین کے تاجدار ہیں، یہ قانتین کے تاجدار ہیں، یہ شاکرین کے تاجدار ہیں، یہ صابرین کے تاجدار ہیں، یہ صوفیوں کے امام اور پیشوا ہیں۔ ان کے پوتے کی بات بتانا چاہتا ہوں، امام زین العابدین ایک دن مدینہ شریف میں شخص ان کے پاس آیا تو آپ نے اس کے سامنے اپنا دسترخوان دراز فرمایا، اس کی بڑی خاطر مدارت کی۔ اس نے کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا میں وہی ہوں جس نے کربلا سے سوئے شام لے جاتے ہوئے آپ کو بیڑیوں میں جکڑا تھا اور آپ کو گھسیٹتے ہوئے سوئے شام لے جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تو گھسیٹ رہا تھا، میں گھسیٹا جا رہا تھا، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ مجھے گھسیٹنے والا کون تھا؟ لیکن وہ تیرا عمل تھا، یہ زین العابدین تھا۔ اس لیے اگر یہی معاملہ صوفیاء کا، میں صوفیاء کا امام کہتا ہوں اہل بیت اطہار کے ائمہ کو،
تو اگر یہی عمل آج کے صوفیہ میں بھی آ جائے، آج کے بھی سالکین کے اندر آ جائے، مبتدی اور جو طفل المعانی جنہیں کہا جاتا ہے، جو نئے نئے سلوک کے رستے پر چلنے والے احباب ہیں، اگر ائمہ اہل بیت کا منہج اور طریقہ اگر ان کو سمجھ آ جائے، پھر یہ فرقہ بندی ختم ہو سکتی ہے، یہ نفرتیں مٹ سکتی ہیں، تشدد مٹ سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اقدار کو ان کی اقدار کے اوپر حاوی کر دیا ہے، ہم نے وہ اقدار چھوڑ دیے ہیں کہ جو بزرگوں کی اقدار تھی، صوفیہ کی اقدار تھی۔ وہ راستہ پھر اپنایا جائے، پھر امت مسلمہ کو وہ جو آج ہم زوال پذیر ہو گئے ہیں، ہمیں پھر سے عروج نصیب ہو سکتا ہے جو قرون اولیٰ میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔